بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں الصالح کی حفاظت اور دمشق کی حکومت کے بقا کا تقاضا یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً دمشق پہنچے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر 700 بہادر اور سردار اور منتخب سپاہی اپنے ساتھ لیے اور دمشق کی طرف بڑھا۔ دمشق میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کب پہنچا، مورخین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول 570 ہجری کو دمشق میں داخل ہوا، لیکن صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے درباری علامہ بہاء الدین کا بیان ہے کہ داخلے کی تاریخ 30 ربیع الثانی تھی، اور یہ تاریخ غالباً زیادہ صحیح ہے۔ دمشق کے شہریوں نے اپنے عزیز مہمان کا جس مسرت کے ساتھ استقبال کیا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ سلطان رحمہ اللہ کی آمد کی خبر سن کر سارا شہر پناہ سے باہر استقبال کے لیے موجود تھا، اور ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ سلطان رحمہ اللہ اس کا مہمان ہو۔ مگر سلطان رحمہ اللہ برسوں کے بعد اپنے آبائی مسکن آیا تو اپنے پرانے مکان ہی میں ٹھہرا۔ دوسرے دن اس نے شاہی قلعہ دار کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور کہلا بھیجا کہ ہم غصب حقوق کے لیے نہیں آئے، الصالح کی امداد کے لیے آئے ہیں۔ قلعہ کی کنجیاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ نور الدین کی قیام گاہ میں داخل ہوا۔ دوسرے باغی شہروں پر قبضہ۔ دمشق کے انتظامات کے بعد اس نے اسے اپنے بھائی سیف الدین کی نگرانی میں چھوڑا اور خود دوسرے باغی شہروں کی طرف بڑھا۔ موسم سرما کی وجہ سے تمام پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی تھی اور راستے دشوار گزار ہو گئے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عزم محکم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ حمص کی طرف بڑھا۔ حمص پر قبضہ کرنے کے بعد حمات پہنچا اور ان دو ممتاز شہروں کو جو نور الدین کی وفات کے بعد دمشقی حکومت سے باغی ہو گئے تھے، پھر مطیع و منقاد بنا لیا۔ یہ دونوں شہر شام کے بہت مشہور اور زرخیز مقامات ہیں۔ حلب پر چڑھائی۔ حمص اور حمات پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حلب کی طرف آیا۔ اسی شہر کی مضبوط اور آہنی دیواروں کے اندر دمشق کا نوعمر تاجدار الصالح محبوس تھا۔ شہر کے گورنر اور وزیر دربار نے سلطان رحمہ اللہ کے آتے ہی شہر کے سب دروازے بند کر دیے اور اسے اندر آنے سے روکا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر میں داخلے کی کوئی صورت نہ دیکھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے شہر کے عمائد اور خود الصالح کو کہلا بھیجا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ شہر پر غاصبانہ قبضہ کروں، میرا مقصد یہ ہے کہ الصالح کو اس کے ناسمجھ حواریوں سے نجات دلاؤں، مگر اس پیغام کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ درباریوں کے اثر سے صورتحال اور بھی مخدوش ہو گئی۔ الصالح کو یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا دشمن ہے اور اس سے اس کا ملک چھین لینا چاہتا ہے۔ الصالح اس خیال کے ماتحت روتا ہوا عوام کے ایک اجلاس سے پہنچا اور اس درد اور بے چارگی سے تقریر کی کہ سارا مجمع اس کی بے چارگی پر 8 آنسو رویا۔ اس کے آخری الفاظ تھے: قد عرفتم احسان ابی علیکم حجہ لکم مسیر فیکم وانا یتیم کم وقد جاء هذا الظالم الجاح صلاح الدین لیأخذ بلدا قدی ولا یخاف اللہ تعالی ولا الخلق۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا میرے باپ نے تم پر کیا احسانات کیے ہیں، وہ تمہیں کتنا چاہتا تھا، یہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اس کی ساری زندگی تم میں ہی گزری، میں اب یتیم ہوں، تم سب میرے سرپرست ہو۔ یہ ظالم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے آیا ہے کہ مجھ سے میرے املاک چھین لے۔ ایسا کرتے وقت اس ظالم کو نہ اللہ سے ڈر لگتا ہے اور نہ اس کو مخلوق کے طعن و ہی کا کچھ خوف ہے۔ گو وہ گورنر سے بھی خوش نہ تھا، لیکن صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اسے جو خوف دلایا گیا، اس کے مطابق اس سے یہی توقع ہو سکتی تھی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، 11 برس کا بچہ، اگر دوسروں کے فریب اور دھوکے میں نہ آ جائے تو اور کیا ہو۔ اس پر جو جادو کیا گیا تھا وہ ایسا نہ تھا جسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وعدے اتار دیتے۔
دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔